الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا برادران اسلام، اللہ پاک کو شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ہر دور میں ہی قرآن پاک انسان کی ضرورت رہا ہے۔ ہدایت کا واحد ذریعہ ہدی للمتقین قرآن پاک ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے، جسے زندگی کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس منزل تک پہنچنے کی فکر ہے، وہ قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں بہت بڑی نعمت قرآن پاک ہے۔ میں اور آپ عام دور میں زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں مومن اور منافق میں چھٹائی کی جا رہی ہے، فرق واضح کیا جا رہا ہے، آنے والے ادوار کے لیے نیا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معاشرہ بنایا تھا، دور حاضر میں اسے توڑ پھوڑ کے نیا معاشرہ بنانے کے لیے دجالی طاقتیں مصروف عمل ہیں۔ ایسے وقت میں جب کہ چھاننا لگا ہوا ہے اور چھٹائی ہو رہی ہے، وہی بچے گا جس نے قرآن کو اپنا رہنما بنا لیا، جس نے قرآن سے دل لگا لیا، جس نے اپنے دل میں صاحب قرآن سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بسا لیا، وہی فتنوں کے اس دور میں محفوظ رہے گا۔ یہی دعوت ہے اس درس قرآن کی کہ آئیں قرآن پاک کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ قرآن کس طرح زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ جس کمرے میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں نازل ہوتا۔ تو ہم اس لیے اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں کتے کو نہیں داخل ہونے دیتے، باہر رکھتے ہیں، کیونکہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں نازل ہوتا۔ تو جو کتے ہم نے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، جو کتے ہم نے اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، انہیں ہم کس طرح نکال سکتے ہیں؟ ان کی ناپاکی سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ قرآن پاک نے اس لیے آغاز میں ہی فرمایا کہ یہ قرآن انہیں منزل تک پہنچاتا ہے جو متقی ہیں، اور متقی کا لفظ اپنے اندر پرہیزگاری کا معنی رکھتا ہے۔ جو متقی ہیں یعنی پرہیزگار ہیں، وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہ ہدایت جو انہیں منزل تک پہنچانے والی ہے۔ تو
قرآن پاک نے زندگی گزارنے کا جو اصول دیا ہے وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا، گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو گرنے سے بچانا۔ پیر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں، اے دنیا تلکن ویڑائے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے۔ اور حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، سوڑی گلی تے کڑے ٹوئے، ایتھے ٹہ ٹہ پین نہ روئے، سنبھل کے پیر رکھی او جڑیاں، ایتھے عجب تماشے۔ تقویٰ اپنے آپ کو گرنے سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تقویٰ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو بد عقیدگی سے بچانا، گمراہی سے بچانا، عقیدے کا ٹھیک ہونا۔ یہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جو مومن کو دوزخ میں لے جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے، جب دوزخیوں سے فرشتے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ کے اس مقام تک پہنچایا ہے؟ تو آگے سے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مومن نہیں تھے تو اس لیے ہم دوزخ میں پہنچ گئے۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں تھے پڑھتے، اس وجہ سے ہم دوزخ میں پہنچ گئے۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہے جو مومن کو دوزخ میں لے جائے گا۔ تقویٰ کا دوسرا مقام یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانا، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسرا درجہ تقوی کا اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بچانا، وہ گناہ جن پر شریعت نے کوئی حد بھی بیان نہیں کی، تعزیر بھی نہیں بیان کی، اور آخرت کے حوالے سے کسی سزا کا بھی بطور خاص ذکر نہیں کیا، لیکن ان سے بچنے کی رغبت دلائی ہے، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ کا اصرار کبیرہ بنا دیتا ہے اسے۔ تو اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بچانا، یہ ہے تقوی کی تیسری قسم۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی قسم یہ ہے خلاف اولا چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ وہ چیزیں جو بظاہر نہ کبیرہ گناہ ہیں نہ صغیرہ گناہ ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اجازت ہے، چاہے میں اس طرح کر لوں چاہے میں اس طرح کر لوں، شریعت نے میرے لیے راستہ کھلا رکھا ہے، تو اس میں بھی جو افضل شے ہے اس کو اختیار کرنا، جو اولا ہے اس کو اختیار کرنا، یہ ہے تقوی کا چوتھا مقام۔ بہت سارے اہل ایمان وہ ہیں جو پہلے مقام پر ہیں، بس عقیدہ ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تھوڑے ایسے ہیں جو کبیرہ سے بھی بچاتے ہیں، صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور وہ تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو اس دور میں بھی خلاف اولا چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ جو مقام ہے یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ہر قدم پر اتباع نبوی کو پیش نظر رکھنا۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ واللیل کی چند آیات تلاوت کی ہیں، ان میں اتقا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے بڑا پرہیزگار۔ صرف پرہیزگار نہیں بلکہ ایک ہے متقی، ایک ہے اتقا۔ متقی کا معنی پرہیزگار، اور اتقا کا معنی سب سے بڑا پرہیزگار۔ درس قرآن ہے تو اس لیے یہ نقطہ بھی عرض کر رہا ہوں، ہماری جو اردو زبان ہے وہ عربی زبان کے سامنے اسی طرح ہے جس طرح پہاڑ کے سامنے مچھر کا پر۔
اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہو کہ پہاڑ اتنا بڑا ہے تو کیا مچھر کا پر دکھا کے سمجھا سکتے ہیں کہ اس طرح بڑا پہاڑ ہے؟ کیا خیال ہے مچھر کا پر پہاڑ کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ چند لوگ ہی بولے آپ کے ہاں پہاڑ مچھر جتنے تو نہیں ہوتے۔ اردو میں لفظ عربی والے ہیں لیکن جو استعمال ہے نا اس کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں، وہ معنی قائم نہیں رہا۔ مثلا عربی کا صبر اور ہے، اردو کا صبر اور ہے، عربی کا شکر اور ہے، اردو کا شکر اور ہے۔ لفظ وہی ہے لیکن ہم صبر کا لفظ صرف دکھ کے وقت استعمال کرتے ہیں کہ صبر کرو، لیکن عربی میں ثابت قدمی کے لیے بھی صبر، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر، جہاد کے لیے بھی صبر، اور دکھ کے وقت اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانا، اس کا مطلب بھی صبر۔ تو عربی زبان میں جو صبر کا لفظ بولا جاتا ہے وہ وسیع معانی میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب کہنا صبر کرو تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ بندہ کسی دکھ سے گزر رہا ہے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ صبر کرو۔ اسی طرح شکرانے کا لفظ ہم کہتے ہیں شکر کرو تو اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہہ لو، لیکن عربی میں شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال کرو، اعتراف کرو محسن کا، اعتراف کرنا یہ بھی شکر ہے، نعمت کا صحیح استعمال یہ بھی شکر ہے، الحمدللہ یہ بھی شکر ہے۔ تو عربی زبان وسعت والی زبان ہے، ایک معنی بیان کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ ہوتے ہیں، ایک اونٹ کے لیے 500 لفظ ہے عربی زبان۔ تو عربی زبان بڑی وسعت والی زبان ہے۔ یہاں جو اتقا کا لفظ آیا ہے اس کا معنی صرف پرہیزگار نہیں بلکہ سب سے بڑا پرہیزگار۔ بڑا پرہیزگار جو ہے وہ بھی اپنے اندر مبالغے کا معنی رکھتا ہے، لیکن اتقا یہ مبالغے کا صیغہ نہیں، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اس میں فاعل، ایک ہے مبالغہ، ایک ہے صفت مشبہ اور ایک ہے اس میں تفضیل۔ یہ 4 صیغے آتے ہیں۔ ساجد یہ اس میں فاعل ہے، سجاد یہ مبالغہ ہے، اسجد یہ اس میں تفضیل ہے۔ ہم سارے ساجد ہیں، ساجد کا معنی سجدہ کرنے والا، ہم سارے ساجد ہیں، لیکن ہم میں سے چند ہوں گے جو سجاد ہیں۔ سجاد کا مطلب بہت زیادہ سجدے کرنے والا، اور اسجد کا معنی سب سے زیادہ سجدے کرنے والا۔ اسجد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ سجدہ گزار۔ اس محفل میں ہر مسلمان جو بیٹھا ہوا ہے، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب ساجد ہیں، لیکن چند ایک ہوں گے جو سجاد بھی ہوں گے، یعنی زیادہ سجدے کرنے والے، نفل بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ اس محفل میں اسجد کون ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا اسجد کتنے ہیں، اسجد ایک ہی ہوگا، یعنی جو سب سے زیادہ سجدے کرنے والا ہے۔ تو جب وہ بیان کیا جائے جو سب سے زیادہ سجدے کرنے والا ہے تو وہ کتنے ہوں گے؟ فرسٹ تو کوئی ایک ہی آئے گا نا۔ یہ کوئی کرونا کی وجہ سے امتحان تو نہیں ہو رہے کہ 10 بچے فرسٹ آ جائیں۔ اسجد جو ہے وہ کون، کتنے ہوں گے؟ جو سب سے زیادہ سجدے کرنے والا ہے۔ جب مقابلتاً معنی بیان ہوگا تو پھر وہ ایک ہی نکھر کے سامنے آئے گا جس کے سجدے سب سے زیادہ ہیں۔ اس میں فاعل اور معنی دیتا ہے، مبالغہ اور معنی دیتا ہے، صفت مشبہ اور معنی دیتا ہے، اور اس میں تفضیل اور معنی دیتا ہے۔ اتقا اس میں تفضیل ہے۔ قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور صحابہ متقی ہیں، ابو بکر اتقا ہے۔ صحابہ میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے، جو کہ قرآن پاک نے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہوئے اتقا کا لفظ استعمال کیا ہے جو اس میں تفضیل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے صدیق اکبر سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔
کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھئی اتقا میں نام تو ذکر نہیں ہوا، آپ نے حضرت صدیق اکبر کو کیسے مراد لے لیا ہے کہ لفظ اتقا سے حضرت صدیق اکبر مراد ہیں؟ ایک تو اس کا شان نزول بتا رہا ہے کہ کس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، اور دوسرا جس لفظ کا معنی صرف ترجمہ پڑھنے سے نہ آئے، مفسرین کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس لفظ کو کھول کے معنی سمجھاتے ہیں کہ اس لفظ کا مصداق کون ہے، یہ سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مفسرین کی۔ آج تک کتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں؟ درس قرآن پاک کی محفل ہے تو معلومات کے لیے یہ نکتہ بھی عرض کر رہا ہوں، آج تک تقریباً 2.5 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں۔ قلم رکا ہی نہیں ہے قرآن کے موتی لٹانے میں۔ اس وقت جب یہ ہماری محفل درس قرآن ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی مفسر بیٹھا قرآن کی تفسیر لکھ ہی رہا ہے۔ تفسیر لکھنے کا سلسلہ رک نہیں گیا اور نہ رکے گا، کیونکہ ہر دور میں نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اہل علم کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن پاک سے نئے مسائل کا حل نکال کے بیان کریں۔ مسلمان ماؤں کی کھوکھیں بانجھ نہیں ہو گئیں جو اہل علم کو پیدا نہ کر سکے۔ تو اس دور میں بھی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، آئندہ بھی لکھی جائیں گی۔ آج تک کم و بیش محققین کے نزدیک کتنی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں؟ 2.5 لاکھ تفسیر۔ ان میں کچھ مفقود ہیں، کچھ موجود ہیں، کچھ نایاب ہیں جن کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دستیاب ہیں لیکن چند ایک دستیاب ہیں۔ سب سے جو بڑی تفسیر ہے وہ ابن شاہین کی ہے، 1000 جلدوں پر، 30 پاروں کی تفسیر 1000 جلدوں پر۔ صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر 300 جلدوں پر۔ یہ جو 2.5 لاکھ تفسیروں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے بھی 2.5 لاکھ تفسیروں کا خلاصہ کسی ایک تفسیر میں مل سکتا ہے، تو اس طالب علم کے نزدیک اگر آپ نے تمام مفسرین کے علمی نکات کا خلاصہ دیکھنا ہو تو وہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر، تفسیر کبیر ہے۔ تفسیر کبیر جو ہے وہ کمال علمی شاہکار ہے، جس میں حضرت امام فخر الدین رازی نے اپنے سے پہلے تمام مفسرین کی محنت کا عطر نکال کے، خلاصہ نکال کے بیان کر دیا ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اتقا سے کون مراد ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو اس آیت میں اتقا سے کون مراد ہے؟ اجمع المفسرون علی ان المراد منہ ابو بکر۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں، مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے۔ اس بات پر تو مفسرین نے اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے، اجمع المفسرون علی ان المراد منہ ابو بکر۔ تو مفسرین نے کیا تشریح کی ہے؟ اتقا سے کون مراد ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ یہ تو میں نے آپ کو مفسرین کے حوالے سے دلیل دی ہے کہ مفسرین نے حضرت صدیق اکبر کو مراد لیا ہے، اور اتقا میں آپ کی پرہیزگاری کا ذکر ہے۔ شان نزول پر غور کریں تو شان نزول بھی کہ جس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی وہ بتا رہا ہے، شان نزول بتا رہا ہے کہ اتقا سے کون مراد ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا حضور کے چہرہ پاک پہ غم کے آثار ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبب ہے آپ کی پریشانی کا؟ فرمایا بلال کے دکھ نہیں دیکھے جاتے، امیہ بن خلف ظلم کر رہے ہیں، بلال میرے عشق میں ظلم برداشت کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ سنا فوراً اٹھے، تیزی سے حضور کی محفل سے باہر نکل گئے۔ جو صحابہ موجود تھے کہتے ہیں جتنی تیزی سے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے گئے ہیں،
ہم سمجھ گئے اب یہ اکیلے واپس نہیں آئیں گے، یہ حضور کی پریشانی دور کر کے ہی آئیں گے، یہ حضرت بلال حبشی کو خرید کے ہی آئیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے، امیہ بلال کو بیچو گے؟ اس نے کہا بیچوں گا اور اتنی قیمت لوں گا۔ آپ نے منہ مانگی قیمت اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی، سونے کی ڈلی اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی، سونے کا ایک ٹکڑا اس کی ہتھیلی پہ رکھا۔ امیہ بن خلف کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، منہ پھٹا رہ گیا، حیران ہو کے دیکھتا ہے، کبھی ہاتھ پہ رکھی ہوئے خون کے اس سونے کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، آنکھیں پھٹی رہ گئیں، منہ کھلا رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ منہ مانگی قیمت مل گئی۔ حیران ہو کے کہتا ہے ابو بکر میں نے یہ سنا تھا تم گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، آج تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، جتنے پیسوں کا تم نے بلال کو خریدا ہے نا، بلال آگے اتنے کا بکے گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا امیہ تیرے پاس آنکھ ہی نہیں تو دیکھ سکے کہ بلال کتنا قیمتی ہے۔ ایک اندھے کے سامنے آپ مختلف رنگوں کے پھول رکھ دیں اور اس اندھے سے کہیں بتاؤ کون سا رنگ سونا ہے، اندھا بتا سکتے ہیں؟ کہے گا میرے لیے سارے رنگ برابر ہی ہیں۔ یہ رنگوں میں فرق کرنا اندھے کا کام ہے یا نظر والے کا کام ہے؟ اندھے سے کہیں بھی دن کی روشنی سے فائدہ اٹھا لو، وہ کہے گا میرے لیے رات بھی اندھیرا دن بھی۔ پیدائشی اندھا جو ہے اس کے لیے رات بھی اندھیرا دن بھی اندھیرا، سورج نکل بھی آئے اندھے کو کیا فائدہ، وہ تو رات کو بھی اندھا ہے دن کو بھی اندھا ہے۔ یہ رنگوں میں فرق کر لینا کون سا زیادہ جاذب ہے، دلکش ہے، فرق کیا ہے، یہ آنکھ والوں کا کام ہے، اندھوں کا کام نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امیہ تیرے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں تو دیکھ سکے کہ بلال کا حسن کیا ہے، آج اگر تو اس سے بھی زیادہ قیمت مانگتا میں دینے کو تیار تھا۔ آج میں یہ فیصلہ کر کے آیا تھا منہ مانگی قیمت دے کے بلال کو خریدوں گا، آج میں نے دولت کو نہیں تھا دیکھنا، آج میں نے اپنے محبوب کی خوشی کو دیکھنا۔ آج میں نے حضور کو خوش کرنا تھا، اس سے بھی زیادہ تو دولت مانگتا میں دینے کو تیار تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلال کی وجہ سے پریشان تھے، یا رسول اللہ خوش ہو جائیں، اب بلال امیہ کا غلام نہیں، بلال آپ کا غلام ہے۔ میرے آقا کریم نے اپنے پاس سے کچھ پیسے نکالے، ابو بکر بلال کی خریداری میں میری طرف سے بھی یہ پیسے شامل کر لو۔ سیدنا صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے؟ یا رسول اللہ جو پیسے میں دے کے آیا ہوں وہ بھی میرے نہیں تھے، وہ بھی آپ ہی کے تھے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس محسوس کرنا چاہو اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں دے۔ میرے مالک حضور ہے، میری چیزوں کے مالک حضور ہے، میں حضور کا نوکر ہوں، میں حضور چنگا ہوں ماڑا ہوں حضور کا۔ اپنے آپ کو حضور کی ملک میں دے دیں، دل کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ مشرکین نے کہا، انہوں نے کہا کوئی پرانا احسان تھا اس لیے ابو بکر نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں اور بلال کو خریدا ہے، یہ تو احسان کا بدلہ دینے کے لیے کیا ہے۔ احسان مند جب محسن کے سامنے جاتا ہے نا تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا احسان ہے میرے اوپر، تو وہ برابری کی سطح پہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ جو احسان مند ہوتا ہے نا وہ محسن کے سامنے شرمسار ہی ہوتا ہے، نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں۔ تو مشرکین کہتے تھے حضرت صدیق اکبر آزاد ہیں، بلال غلام ہیں۔ حضرت صدیق اکبر احسان مند تھے، بلال محسن تھے، تو آپ نے سوچا چلو معاملہ برابر کر دوں، میں بلال کے سامنے آ کے شرمسار تو نہ ہوں کہ بلال میرا محسن ہے، چلو میں پیسے خرچ کر کے آزاد کروا دیتا ہوں، معاملہ برابر ہو جائے۔ بلال نے احسان کیا تھا، میں نے بھی اس پہ احسان کر دیا۔ یہ بات کی مشرکین نے، حضرت صدیق اکبر کو تانا دیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا ابو بکر کی عظمت بیان کر کے
میری گواہی دربار مصطفیٰ میں دے گیا۔ سیدنا صدیق اکبر پر کوئی تان کرے، اللہ آپ کی عظمت کا دفاع کرتا ہے۔ شان صدیق اکبر کا دفاع خود خدا کر رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ کسی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے ابوبکر نے مال نہیں خرچ کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابوبکر نے جو کیا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ کے اوپر شان ہے۔ فرمایا بلال کے دکھ نہیں دیکھے جاتے۔ صدیق اکبر گئے، بلال کو خرید کے لائے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حدیث بتاتی ہے، شان نزول بتا رہا ہے کہ یار غار نے جو کیا ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں جو حضور کو خوش کرے گا وہی خدا کو خوش کرے گا، اور جسے حضور کو خوش کرنے کی فکر نہیں۔ پھر بولے شاہ قصوری فرماتے ہیں پنجے وقت پڑے نمازاں تنو لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو کارجت آئیوں تنو لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو تنو لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا۔ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، اگر حضور کو راضی نہیں کیا نمازیں بھی ضائع، روزے بھی ضائع۔ اصل الاصول بندگی تاج پر، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا، جے تو یار نہ کیتا۔ مشرب صدیق اکبر کیا ہے؟ حضور راضی رہے۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضور ناراض ہو، کسی پر حضور ناراض ہو، رب راضی ہوگا؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، مسئلہ یاد رکھیں، باپ ناراض ہونا رب نہیں راضی ہوگا۔ حالانکہ ہمارے باپ کی اوقات ہی کیا ہے حضور کے سامنے۔ این ممکن ہے باپ ولی بھی نہ ہو، گناہگار ہو، لیکن جو رشتہ ہے نا باپ کا، اس کے حوالے سے حدیث ہے رضا اللہ فی رضا الوالد، جس پر باپ راضی ہے اس پر خدا راضی ہے۔ باپ کا ہر حکم جو شریعت کے مطابق ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہاں اگر باپ کا حکم شریعت کے خلاف ہے پھر اس حکم کو نہیں مانا جائے گا، شریعت کو ترجیح دی جائے گی۔ ورنہ عام حالات میں کیا ہے، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور باپ کو ناحق ناراض کیا ہے تو۔ میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ معاشرہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ جو معاشرہ ہمارے بزرگوں نے قائم کیا تھا اسے توڑا جا رہا ہے، اور ایک نیا معاشرہ قائم کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں بڑی بیداری کی اور ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ 2 ہفتے پہلے لاہور میں واقعہ ہوا ہے، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، ایک بھائی کو اور 2 بہنوں کو قتل کیا۔ جیسے میں سفر میں رہتا ہوں، میں نے گزشتہ چند سالوں میں 4 جگہ یہ واقعہ دیکھا۔ 2 جگہ پہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے، اور یہ جو واقعہ بھی ہوا ہے اس میں بیٹے نے ماں کو قتل کیا ہے، اور ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بیٹے نے ماں اور باپ دونوں کو اور سارے بہن بھائیوں کو قتل کیا، لیکن قاتل کون تھا؟ بیٹا۔ یہ جو لاہور میں خاتون قتل ہوئی ہے یہ لیڈی ہیلتھ ورکر تھی، اور اس کا بیٹا موبائل پہ پب جی گیم کھیلتا تھا، 18 سال عمر ہے اس بچے کی۔ وہ کہتا ہے میں پب جی گیم کھیلتا تھا، اس سے میرا ذہن بنا، میں نے ماں کو بہن بھائیوں کو قتل کر دیا۔ جس ماں نے 9 مہینے بیٹے کو پیٹ میں رکھا ہے، اس کو نہیں پتا تھا میں نے پیٹ میں اپنا قاتل رکھا ہے۔ جو 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، اس کو نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کو دودھ پلا رہی، اور اب بچہ 18 سال کا ہو گیا تو ماں کا خیال تھا میں ملازمت چھوڑ دوں گی۔ اسپتال میں ملازمت کرتی تھی، لیڈی ہیلتھ ورکر تھی، تو اس نے سوچا بچہ جوان ہو گیا اب یہ میرا بوجھ اٹھا لے گا، لیکن اس بچے نے ماں کو قتل کر دیا۔
کیا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم دیکھیں ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں یا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اگر آج ہم نوٹس نہیں لیتے، کہیں وہ سبب جو لاہور کے واقعہ کا باعث بنا ہے وہ ہمارے گھر تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ بچے ہمارے بھی موبائل تو استعمال کرتے ہیں، پب جی تو وہ بھی کھیل رہے ہیں۔ کتنے بچے ہیں شہروں میں؟ آپ کا علاقہ تو کچھ شہر کے ماحول سے بہتر ہے، بچا ہوا ہے، ورنہ بڑے شہروں میں جا کے دیکھیں، اسلام آباد، لاہور میں ایسے ہوٹل ہیں جن میں امریکہ کا پیزا بکتا ہے، یورپ کے کھانے پاکستان کے ہوٹلوں میں ملتے ہیں، اور لوگ شوق سے کہتے ہیں چلو جی امریکہ پیزا، امریکن پیزا کھانے کے لیے جائیں، فلاں ہوٹل میں امریکن پیزا ملتا ہے، اور اس ہوٹل کے اندر کا ماحول کیا ہے؟ بچیاں سگریٹ پی رہی ہیں، لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں ٹیبل پہ اور نشہ کر رہے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں۔ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ جو سبب لاہور کے واقعہ کا باعث بنا ہے کہیں ہمارے گھر تک نہ پہنچ جائے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ جو آدمی خودکشی کرے اسے غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، چونکہ وہ مسلمان تھا، جذبات میں آ کے اس نے خودکشی کر لی ہے، وہ خودکشی کو حلال نہیں سمجھتا تھا۔ خودکشی کرنے والے کو تو غسل دیا جائے، نماز جنازہ پڑھائی جائے اور دفنایا جائے، لیکن جس بیٹے نے ماں یا باپ میں سے کسی کو قتل کیا ہے نا، جب وہ مرے گا، فقہائے احناف کا فتویٰ ہے نہ اسے غسل دیا جائے، نہ اسے کفن دیا جائے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ کبھی آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ سے شریعت نے روکا ہے؟ جو اپنے ماں باپ کا قاتل ہو، ویسے کوئی بے ادبی ہوئی معافی مانگ لی وہ اس میں شامل نہیں، جو ماں باپ کا قاتل ہو، جس نے قتل کیا ہے ماں باپ کو، نہ اسے کفن دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جو آدمی گن پوائنٹ پہ لوگوں کو لوٹتا ہے، اگر دوران ڈکیتی ڈاکو مارا گیا، اس ڈاکو کی بھی نماز جنازہ۔ یہ چیز جو فقہائے احناف کا فتویٰ ہے یہ عبرت کے لیے ہے تاکہ لوگ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور علماء کے لیے بطور خاص ہے کہ جو حد میں سزا پا رہا ہو اس کی نماز جنازہ سے بھی وہ بچے۔ حالانکہ عام طور پر اس کی نماز جنازہ جائز ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن علماء اس سے بھی پرہیز کریں۔ فقہائے احناف کے فتاویٰ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان میں ماں باپ کا قاتل شامل، اس کا دل مسخ ہو گیا جس نے ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا، قتل کیا۔ ویسے کسی نے گالی دی ماں باپ کو تو حدیث ہے اس پر لعنت ہے، وہ توبہ کر لے اللہ معاف کرنے والے، ماں باپ کا دل خوش کر دے اللہ معاف کرنے والے، لیکن یہ تو حد ہو گئی، یہ تو آخری مرحلہ ہے کہ معاذ اللہ کسی نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا، اس کو شریعت کا بالکل لحاظ ہی نہ رہا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں گھروں میں امن ہو، رشتوں کا احترام ہو، تو سوائے اسلام کے کہیں ہمیں اخلاق حسنہ کا یہ درس نہیں ملے گا۔ اسلام رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ البرکت ما اکابرکم، گھر میں بزرگ ہیں نا، بوڑھے ہیں، تو فرمایا ان کو بوجھ نہ سمجھنا، ان کی وجہ سے برکت ہے۔ کوئی جوان یہ نہ کہے کہ میں کما کے اپنے والدین کو کھلا رہا ہوں، فرمایا ان بوڑھوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا کر رہا ہے، ان بوڑھوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے، ان کا وجود برکت ہے، اس برکت کے سبب تمہیں رزق مل رہا ہے۔ تو ماں باپ کو نعمت سمجھے، ماں باپ خود نعمت ہے اور کئی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ سبب ہے کئی نعمتیں حاصل کرنے کا۔
اگر آپ شریعت کی نظر سے، اسلام کی نظر سے ان رشتوں کو دیکھیں گے تو دل کو اطمینان ملے گا، دل کو سکون ملے گا۔ اور اگر محض دنیا داری کی نیت سے جس ٹریک پہ آج ہمیں چڑھایا جا رہا ہے کہ بس دوڑو دنیا کی دولت کے لیے، مسابقت کے لیے، بڑی پیاری بات ابھی کچھ دیر پہلے حضرت علامہ حافظ شاہد محمود صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا فانی ہے اور زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں کہ کب ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کس مرحلے پہ زندگی ختم ہو جائے اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے۔ جو بے اعتباری چیز ہے اس میں پھر لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھنی چاہیے، بلکہ امیدیں مختصر رکھنی چاہیے، اور ہر لمحہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ جب بھی اسرائیل لینے کے لیے آ جائے ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ٹھہرو میرا تو فلاں کام رہ گیا ہے، اسرائیل لینے آئے تو ہم خوشی سے کہیں ہم تو تیرا انتظار کر رہے تھے، چل ہمیں محبوب کی بارگاہ میں لے جا۔ نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم پر لبے گوست۔ مومن اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ جینا بھی آسان ہو، مرنا بھی آسان ہو، اور اس کے لیے آسان ترین وظیفہ، آسان ترین طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضور کو راضی کرنے کی فکر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مشرب کیا ہے؟ او نہ رسے جس دی میں توڑے رسے ساری نہ کہتے ہیں جہان کو، سارا جگ رس جائے حضور نہ ناراض، سرکار مدینہ نہ ناراض ہو، او نہ رسے جس دی میں توڑے رسے ساری بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا۔ ویسے کیا خیال ہے موت آئے اس حال میں کہ حضور راضی ہو، کہ میرا غلام آ رہا ہے تو ساری سختیاں آسانیوں میں نہیں بدل جائیں گی، فرشتے اٹینشن کھڑے ہوں گے سلوٹ کرنے کے لیے، حضور کا غلام آ رہا ہے، آرام سے روح نکالنا ہے، بند کھولنے ہیں جسم کے تو آرام سے، کیوں؟ یہ حضور کا غلام ہے۔ او نہ رسے جس دی میں توڑے رسے ساری نے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو خواب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ علامہ اقبال نے وہ خواب اسرار خودی میں بیان کیا ہے۔ خوش نصیبوں کو آج بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے عقل بیدار، اس میں آپ فرماتے ہیں میں رافضیوں اور خارجیوں دونوں سے بیزار ہوں، میرا تعلق اہل سنت و جماعت سے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے نا دنیا اور آخرت کی سعادتیں اسے مل جائیں اور وہ گمراہی سے بچ جائے، میں تعویذ لکھ رہا ہوں، اس کو دیکھا کرو۔ وہ تعویذ عقل بیدار میں موجود ہے، اس گناہگار کے پاس آپ کی وہ تصنیف موجود ہے اور وہ تعویذ موجود ہے۔ اس میں آپ نے 8 خانے بنائے ہیں اور ان 8 خانوں میں 4 خانوں کے اندر خلفائے راشدین کے نام لکھے ہیں، 2 خانوں کے اندر حسنین کریمین کے، 1 خانے میں سیدہ نساء العالمین کا نام اور آخری خانے میں حضور شہنشاہ بغداد کا نام۔ اس طرح یہ 8 نام آپ نے تعویذ کی شکل میں لکھے ہیں اور فرماتے ہیں میرے لکھے ہوئے اس تعویذ کی زیارت کرتے رہا کرو، دنیا کی سعادتیں بھی ملیں گی، آخرت کی سعادتیں بھی ملیں گی۔ اور اس میں سب سے پہلے جو آپ نے لکھا ہے نا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام لکھا ہے۔ اور ایک اور کتاب میں آپ فرماتے ہیں جب مجھے سب سے پہلی بار حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی تو میں نے دیکھا رسول اللہ کے دائیں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا۔ خوش نصیبوں کو آج بھی حضرت صدیق اکبر کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک رات مجھے خواب میں حضرت صدیق اکبر کی زیارت ہوئی اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، من شب صدیق را دیدم بخواب گل ز خاک راہ او چیدم بخواب۔ صدیق اکبر میرے گھر آ رہے ہیں، میں راستے میں پھول بچھا رہا ہوں۔ کیا سما ہے عاشقوں کے سردار، ایک عاشق رسول کے گھر جا رہے ہیں۔
من شب صدیق را دیدم بخا گل سے خاک راہ او چیدم بخا. حضرت صدیق اکبر میرے گھر تشریف لائے، تشریف فرما ہوئے، میں آپ کی خدمت میں دو زانوں بیٹھا، دین کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دے رہے ہیں، میرے سوال مکمل ہو گئے. تو یار غار نے فرمایا اقبال اب میں چلتا ہوں. آپ اٹھ کے تشریف لے جانے لگے. اقبال کہتے ہیں میں نے کہا بس ایک سوال کا جواب دے جائیں. اے ابو بکر، اے یار غار، مجھے یہ بتائیں آپ کی نظر میں دین کسے کہتے ہیں؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو جواب دیا، علامہ اقبال نے اپنی زبان میں، اپنے اشعار میں، فارسی زبان میں اسے نقل کیا. معنی حرفم کو نہیں تحقیق اگر بن غریب عدیل آئے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. اگر ابو بکر کی آنکھوں سے دیکھو دین کس چیز کا نام ہے؟ جب حضور تمہیں ہر شے سے پیارے لگنے لگے سمجھنا تیرے دل میں دین آ گیا ہے. لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. اگر ابو بکر سے پوچھتے ہو کہ دین کس چیز کا نام ہے، جب ہر شے سے زیادہ حضور پیارے ہو جائے تو سمجھو تمہارے دل میں دین آ گیا ہے. حضور ہر شے سے پیارے. حضور، میں کہتا ہوں حضور آپ اپنا ایمان بیان کر دیں. حضور چیزیں پیاری ہیں یا حضور؟ حضور ہر شے سے پیارے. اس لیے علامہ اقبال نے تحریک پاکستان کے دور میں جب دین بیان کیا نا کہ دین کسے کہتے ہیں، تو اقبال کا بڑا مشہور زمانہ شعر ہے با مصطفیٰ بے رساں خیشراں کے دین ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیث. اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیث. اسی کا ترجمہ حضرت پیر بلے شاہ قصوری نے کیا ہے. بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا یہ تو یار نہ کیتا. آج کوئی ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مشرب اپناتے ہوئے یہ ارادہ کرے پچھلی زندگی میں نے برادری کو بھی راضی کیا، اپنے نفس کو بھی راضی کیا، کتنے کام کیا اپنا دل راضی کرنے کے لیے، آئندہ زندگی میں گزاروں گا حضور کو راضی کرنے کے لیے. ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں برادری نہ رسے. اللہ اور کے رسول کی تو فکر ہی نہیں ہے کہ ناراض ہو جائیں. شادیوں میں کیا ہوتا ہے، کس کی راضی کس کی رضا کی فکر ہوتی ہے. شادیوں کے موقع پر دنیا راضی رہے، اللہ راضی ہو یا اللہ کا رسول، یہ فکر ہی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. دین نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. آج 4 رجب ہے، کل جو دن گزرے گا 3 رجب حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا. آپ نے حضور کا ظاہری زمانہ پایا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکے. کیوں نہیں بن سکے؟ ماں بوڑھی ہے، نبینی ہے، ماں کو اکیلا چھوڑ کے جا نہیں سکتے مدینہ منورہ. ماں سے اجازت لیتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تو مدینہ منورہ جائے پر میں سفر نہیں کر سکتی، میں اندھی ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جاؤ گی؟ خواجہ ویسے کرنی گئے ہیں مدینہ شریف، کس کی خدمت میں رہے ہیں؟ ماں کی خدمت میں. وہ مزاج شناس رسول تھے کہ ماں کو کسی کے پیٹے ڈال کے نا، ماں کو اکیلا چھوڑ کے میں گیا نا مدینہ منورہ تو حضور نہیں راضی ہوں گے. میں صرف وصل نہیں چاہتا، میں رضا چاہتا. ایک ہے محبوب ملے، ایک ہے محبوب کی رضا ملے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ محبوب کی رضا مل گئی سب کچھ. ایک ہے اپنے انداز میں محبت کرنا، محبوب سے وصل ہو، محبوب کی ملاقات ہو، محبوب کے شہر جاؤ. ایک ہے محبوب کو راضی کرنے کی فکر. حضرت خواجہ ویسے کرنی کو فکر
کیا کی؟ محبوب کو راضی کرنے کی فکر. دل چاہتے ہیں مدینہ منورہ جاؤں، نہیں گئے. کیوں؟ مزاج شناس نبوت تھے. وہ جانتے تھے ماں کی خدمت چھوڑ کے گیا نا تو حضور کی رضا نہیں پا سکوں گا. میں یہاں رہوں، ماں کی خدمت میں رہوں، اس سے حضور راضی ہوں گے کہ میرے حکم پہ عمل کیا ہے، میری شریعت پہ عمل کیا ہے، ماں کی خدمت کر رہا ہے. تو حضور کتنے راضی ہوئے ہیں، اپنا جبہ بیچ دیا ہے. حضرت فاروق اعظم حضرت مولا علی سے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس اویس آئے میرا یہ جبہ اسے دے. وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تشریح کروں. حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں ہے، شرح صحیح مسلم میں حضرت امام یحییٰ شرف الدین نفی نے باب قائم کیا ہے حضرت خواجہ اویس کرنی کی فضیلت پر. مسند امام احمد میں حدیث ہے، المستدرک میں پورا باب ہے خواجہ اویس کرنی کے فضائل پر. طبقات ابن سعد میں، الاصابہ میں، کتنی کتابیں ہیں حدیث کی اور تاریخ کی جن میں خواجہ اویس کرنی کے حوالے سے یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا یمن کے حلیف قبیلوں میں سے اویس بن عامر تمہارے پاس آئے گا، نام لے کے بتایا. اویس بن عامر نام بتایا. پھر فرمایا قبیلہ کرن کی شاخ مراد سے اس کا تعلق ہو. پھر سیرت بیان کی، فرمایا وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے. پھر میرے آقا کریم نے ان کا حلیہ بتایا، فرمایا برس کا مریض رہا ہے، برس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، لیکن درم کے برابر نشان، سفید نشان موجود ہے. پھر میرے آقا کریم نے شان بیان کی، فرمایا اگر اللہ کے بھروسے پر وہ کوئی قسم اٹھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. پھر آخر میں فرمایا اگر تم اس سے دعا کروا سکو تو دعا کروا لینا. صحابہ کو فرما رہے ہیں تابعی سے دعا کروا لینا. اصل میں حضور دین سکھا رہے ہیں کہ دوسروں سے دعا کروانا جائز ہے. بعض لوگ آج کل توحید یہ بیان کر رہے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، تو خود ہی مانگو، دوسروں سے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے کہ بزرگوں سے دعا کروانا جائز ہے، اور مستجاب الدعوات لوگوں سے دعا کروائیں تو دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. مستجاب الدعوات جو ہیں ان سے دعا کروائیں تو دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. حضور امت کے لیے دعا کر دیں تو اب کسی کی دعا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضور نے کیوں فرمایا اویس سے دعا کروانا؟ اس لیے کہ حضور امت کو تعلیم دے رہے ہیں دوسروں سے دعا کروانا جائز ہے. حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام پر غور کرے نا تو ان کا مستجاب الدعوات ہونا ظاہر ہو جاتا ہے. اویس کا لفظ اوس سے ہے اور اوس کا معنی ہے تحفہ. اوس کا معنی ہے، اوس سے تصغیر ہے اویس، تو اویس کا معنی کیا ہے؟ تحفہ. اویس کا معنی کیا ہے؟ کہ خدا نے تحفہ دیا ہے امت مسلمہ کو. اور اللہ کے راز تھے کہ ظاہر حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، کئی راز تھے. یمن میں بیٹھ کے انہوں نے حضور سے فیض لیا ہے. عشق صادق تھا تو میرے آقا کریم مدینہ منورہ میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا عاشق دنیا کے کسی کونے میں ہو حضور جانتے ہیں اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے. انسان تو انسان رہ گئے، پتھر درود پڑے تو حضور جانتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کے سینوں میں جو محبت رسول ہے حضور نہیں جانتے؟ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اپنی ساری امت کا ایمان حضور جانتے ہیں، کس کا ایمان کس درجے پہ اور کون مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. حضور ہر امتی کے دل کی کیفیت جانتے ہیں. خواجہ اویس کرنی کے معاملے سے، واقعہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحبت بڑی چیز ہے. عاشق اگر اویس بھی ہو لیکن صحبت نبوی نہ ملے تو وہ صحابی نہیں بن سکتا، تابعی بنتا ہے. صحبت سے ہی صحابی بنے ہیں. تو جو صحبت ہے اس سے جو فیض حاصل ہوتا ہے، دور رہ کے بے شک فیض مل جاتا ہے، لیکن جو فیض صحبت سے حاصل ہوتا ہے وہ دور رہ کے حاصل نہیں ہوتا.
خواجہ ویسے کرنی تابعین ہے، خیر التابعین ہے، لیکن صحابی کتنے کامل ہیں، لیکن صحبت نہیں میسر تو صحابی نہیں بن سکتے۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، معیت میں رہو۔ یہ جو صحبت ہے یہ رنگ چڑھاتی ہے۔ اگر ظاہراً کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہ آئے تو کسی اللہ والے کی قبر میں حاضری نہیں۔ آج 4 رجب ہے، 6 رجب کو دلی میں یہاں اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ اس گناہگار نے آپ کے عرس پاک پہ حاضری دی ہے 1 سال۔ مزار شریف سے 2 میل پیچھے ہی زائرین کو روک دیا گیا کہ آگے رش بڑھا ہے۔ ہندوستان ہندوؤں کا ملک اور وہاں حضور غریب نواز کے آستانے پہ اتنا رش کہ مزار سے 2 میل پیچھے لوگوں کو روک دیا گیا ہے کہ آگے رش بڑھا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اولیاء اللہ کے مزارات بھی فیض تقسیم کر رہے ہیں، دلوں کی میل دور ہوتی ہے، دلوں کو انوارات نصیب ہوتے ہیں۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی، نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، لیکن آج وہ درس قرآن ہے کہ جس میں میں آبا باپ کو ہر سال ایک دعوت پیش کرتا ہوں، اور آج بھی گفتگو چھوڑنے سے پہلے آپ کو حسب معمول ایک دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 فروری 1872 آپ کا وصال ہوا، تو اس دفعہ 2022 میں آپ کا جو سپاہ ہو رہا ہے 150 سال ہو گئے ہیں آپ کو وصال فرمائے۔ 13 فروری 1872 حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال ہوا، اور اس دور کے جو اکابرین مشائخ تھے وہ بابلی شریف آپ کے روضہ پاک پہ حاضری دیتے رہے۔ علامہ اقبال کا مرشد خانہ تھا آوان شریف، حضرت قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے سوال کے علاقہ میں مرید تھے، تو وہ اپنے پیروں کے پاس حاضری کے لیے جا رہے تھے۔ جب کھاریاں کی پپی سے گزر رہے تھے، درختوں کے نیچے انہوں نے سواریاں کھڑی کی، دوپہر کا وقت ہے، خود کیلولے کے لیے لیٹ گئے۔ خواب میں مرشد تشریف لے آئے، انہوں نے فرمایا سفر بڑا ہے، مجھے ملنے کے لیے تو جو تحفے لے کے آ رہے ہیں نا وہ بابلی شریف دے کے واپس چلے جاؤ، سمجھنا مجھے پہنچ گئے ہیں۔ تو قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر بابلی شریف آئے، جو تحائف وہ لے کے جا رہے تھے اپنے مرشدوں کے لیے وہ دے کے واپس چلے گئے، اور فرمایا مجھے میرے مرشدوں نے اعلیٰ حضرت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ جب حاضر ہوتے تو مولانا کریم اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ٹھہرتے تھے، اور یہ مولانا کریم اللہ مہاجر مدنی جو ہے ان کی بیعت بابلی شریف تھی، حضرت خواجہ غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کی بیعت تھی۔ تو بابلی شریف کے جو مشائخ ہیں اس دور میں مرجع خلائق تھے، اور اکابرین مشائخ حتیٰ کہ تاجدار چورا شریف حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تشریف لاتے رہے ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے دیکھیں تو بابلی شریف عام دیہاتوں کی طرح ایک دیہات ہی ہے، لیکن اہل نظر اہل بصیرت جانتے ہیں کہ یہ روحانیت کی سرزمین ہے جہاں اولیاء اللہ تشریف فرما ہے۔ امید ہے 13 فروری 2022 عرس پاک کے موقع پر چند ایسے دل اکٹھے ہوں گے جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، چند ایسے دل اکٹھے ہوں گے جو حضور کی محبت کے نشے میں رہتے ہیں، چند ایسے لوگ آئیں گے جو کثرت سے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور سفید ریش بزرگ بھی آئیں گے جو رات کو اٹھ کے اس امت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ پورا سال ہمارے احباب جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ بھی جمع کر کے اس محفل میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔
مختلف مدارس میں پورا سال جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ ختمات اکٹھے کر کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. جہاں اتنے موجبات رحمت اکٹھے ہوں گے امید ہے اللہ کے فضل سے کہ وہاں رحمت برسے گی. تو اس موقع سے ہمیں بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاں ایسے موجبات رحمت اختیار کیے جائیں گے امید ہے دلوں کی غفلت دور ہوگی، دل روشن اور منور ہوں گے. میں آپ احباب کو حسب معمول دعوت بھی دوں گا اور یہ گزارش بھی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ختمات شریفہ درود شریف پڑھ کے پڑھا کے لائیں. جو آپ احباب کے آنے کا معمول ہوگا علامہ حافظ شاہد محمود صاحب آپ کو بیان فرما دیں گے. میں آپ کی خدمت میں دعوت پیش کرتا ہوں. امید ہے میرے لفظوں کو آپ دل میں جگہ دیں گے. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. وآخر دعوانا ان الحمد